3,000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ میں علی کا لاشا نکال کے سولی چڑھاؤں گا. جناب زہرا کی 40 قبریں بنائیں مولا علی نے. ایک اصلی قبر تھی جو علی جانتے تھے، حسنین جانتے تھے، باقی قبریں اصلی قبر کو مخفی کرنے کے لیے بنائیں. اس لیے کہ دوسرے دن آ گئے تھے کہ ہم سیدہ کا جنازہ باہر نکالیں گے. تو مولا علی نے تلوار کھینچ لی تھی. نبی نے فرمایا تھا جس دن علی کی یہ حالت ہو کوئی میرے علی کو اذیت نہ پہنچائے، ورنہ مدینہ خون سے رنگین ہو جائے گا. کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ؟ نجمی بھائی پروفیسر صاحب ابھی فرما رہے تھے سید نبیل حسین عابدی مرحوم کے لیے کہ عزادار تھے، مسلسل مجلس عزا اور ذکر اہل بیت سے سرشار تھے، اور ان کی زندگی کا مجھے حکم دیا جناب بریگیڈیئر اختر ضامن صاحب کے فرزندان نے، اس خانوادے نے. پھر نبیل صاحب کے فرزند سے بات ہوئی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے لیے اعزاز ہے کہ ایسے عزاداروں اور ایسے نظریاتی زندگی گزارنے والوں جنہوں نے مکتب نظریہ ولایت علی کی خاطر اپنا وجود مصروف رکھا. ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی تھا. کبھی غور کیا کہ اس کائنات کو اللہ نے پنجتن کے صدقے میں بنایا نا؟ پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ ہوا کیا؟ صرف اگر ہم یہی سوچ لیں تو شاید بہت سے بھٹکوں کو رستہ مل جائے، شاید بہت سارے ان لوگوں کو رستہ مل جائے کہ جو ابھی منزل پر پہنچے نہیں ہیں. نبی کے جنازے میں 11 آدمیوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. 1.5 لاکھ تو حاجی غدیر کے میدان میں تھے نا. نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. اور پھر جب آئے اور علی دفنا چکے تھے سرکار کا جنازہ تو اعتراض کیا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. تو مولا نے جواب دیا میں اہل بیت ہوں، جنازے کو غسل و کفن اور تکفین میرا کام ہے، میں کسی کا انتظار کرتا یہ میرا کام نہیں تھا کہ میں اس وجہ سے جنازے کو مؤخر کر دیتا. نبی کے جنازے میں 11 لوگ، میں کہتا ہوں یہ خود رونے کے لیے کافی ہے. نبی کی تنہائی، نبی کی مظلومیت. سنیں گے اعتراض ہوا نا کہ ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا. اس گھر میں 75 یا 95 دن کے بعد دوسرا جنازہ ہوا، اور عزاداروں وہ جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے. جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگوں نے جناب زہرا کا جنازہ اٹھایا. رات کی تاریکی میں جناب زہرا کا جنازہ جب دفنا کر آ گئے تو دوسرے دن پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. اعتراض ہوا ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. جی تیسرا جنازہ اس گھر میں ہوا ہے مولا علی کا جنازہ. سنیں گے اس میں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. جی اہل سنت کی روایت ہے کہ جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے. صرف 2 لوگوں نے، حسن و حسین نے جنازہ نبی کا مولا علی کا قبر تک پہنچایا، مولا علی کا قبر تک پہنچایا. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت کے جنازے میں نہیں بلایا، نبی کے جنازے میں، زہرا کے جنازے میں، علی کے جنازے میں نہیں بلایا. بار بار کہہ رہے تھے نا، اگر بار بار کہا جائے تو کبھی بات مانی بھی جاتی ہے نا. تو یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا. امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنوں نے جنازے سے تیر لگانے میں گھنٹوں لگے، اور بھائی کا جنازہ دوبارہ آمادہ کرنے میں ساعتیں لگیں. اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. جناب زینب نے بڑھ کر کہا تھا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس ہو گئی عزادارو. میں 1 یا 2 منزلیں اور لوں گا. ایک باپ کی مجلس سے ترحیم ہے. میں ان کی اولاد سے کہوں گا کہ مرنے میں بھی لوگوں کی کثرت رہی، سویم میں بھی رہی. آج مجلس ترحیم میں بھی اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آپ کو تسلیت بھی دی جا رہی ہے. سلام ہو اس بیٹے پر جو اپنے بابا کے لاشے پر آیا ہے اور لاشے کو دیکھ دیکھ کر اس کی روح پرواز کرنے کو ہے. امام سجاد جب پہنچے ہیں نا بابا کے لاشے پر تو امام حسین کا لاشا امام سجاد سے پہچانا نہیں گیا. لاشے کو دیکھ کر مولا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا
چہرے کا رنگ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ